السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دوستو، پچھلے پیریڈ میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر باپ اور دادا کے علاوہ کوئی دوسرے ولی نے نابالغ لڑکے لڑکی کو شادی کرا دی، نابالغ لڑکی یا لڑکے کی شادی کرا دی، تو بالغ ہونے کے بعد انہیں اختیار ہے کہ اپنا نکاح توڑ دے یا پھر اسی میں باقی رہے۔ تو اسی کے متعلق آج ہم کچھ مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وسکوت البکر رضاء ہنا ای عند البلوغ او العلم بالنکاح بعد البلوغ، یعنی باکرہ عورت کی خاموشی ہمارے نزدیک اس مسئلے میں کیا ہے؟ رضامندی ہے۔ یعنی اگر باکرہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد اور اسے پتہ چل گیا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ لڑکی باکرہ لڑکی خاموش رہی تو اس کا مطلب وہ راضی ہے اپنے نکاح سے، ٹھیک ہے۔ وسکوت البکر رضاء ہنا ای فی هذه المسئلہ، باکرہ عورت کی خاموشی رضاء ہنا ہمارے نزدیک اس مسئلے میں کیا ہے؟ رضامندی ہے۔ ای عند البلوغ، بلوغت کے وقت، بالغ ہونے کے وقت، او العلم بالنکاح بعد البلوغ، یا بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد نکاح کے بارے میں جاننے کے وقت اگر باکرہ عورت خاموش رہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ راضی ہے۔ ولا يمتد خيارها الى آخر المجلس، پھر بتا رہے ہیں کہ اگر جب بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو پتہ چل گیا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، جب وہ نابالغ تھی اس وقت اس کا نکاح ہو چکا تھا، تو بتا رہے تو جیسے ہی اس لڑکی کو پتہ چلے گا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، تو اسی وقت اس کو کیا رہے گا؟ حق رہے گا، اختیار رہے گا کہ چاہے وہ اسی نکاح میں کیا رہے؟ باقی رہے، یا پھر اس نکاح کو کیا کر دے؟ وہ فسخ کر دے۔ تو وہی اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ولا يمتد خيارها، یعنی باکرہ لڑکی کا جو اختیار ہے، خیار ہے، جو چوائس ہے، وہ کیا نہیں ہوگا؟ وہ ممتد نہیں ہوگا، وہ بڑھے گا نہیں الی آخر المجلس، مجلس کے آخر تک۔ یعنی اب بلوغت کا جو وقت ہے، جو جیسے ہی مطلب وہ لڑکی کو مطلب پتہ چلے گا بالغ ہونے کے وقت کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اسی وقت اس کو اختیار ہے کہ چاہے وہ کیا کر دے؟ نکاح کو فسخ کر دے یا پھر اسی میں وہ باقی رہے۔ تو الی آخر المجلس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جتنا مطلب اس کے بعد بہت دیر تک باقی نہیں رہے گا۔ بلوغت کے بعد جو عرصہ ہے، اور بھی 12 سال کے بالغ، مثلاً 12 سال میں وہ عورت بالغ ہوئی تو 13 سال 14 سال، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 14 سال میں بھی اس کو مطلب اس کا حق رہے گا کہ اس وقت بھی مطلب کیا ہو؟ وہ اپنے نکاح کو فسخ کرے، بلکہ جس وقت اس کو پتہ چلے گا اس لڑکی کو کہ میرا مطلب نکاح بچپن میں ہو چکا تھا یا بالغ ہونے کے بعد، تو اسی وقت اس کو حق رہے گا، اختیار کا، اس کے بعد باقی نہیں رہے گا۔ وَإِن جَهِلَتْ بھی بتا رہے ہیں، اگر بالغ ہونے کے بعد اس لڑکی کو اگر پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کا نکاح مطلب اس لڑکی کو اگر پتہ بھی نہیں چلا کس کا؟ اختیار کا، یعنی اس کو معلوم ہے کہ چھوٹے میں اس کا نکاح ہو چکا تھا اور اسے حق ہے اختیار کا، اسے چوائس ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر دے یا اسی میں باقی رہے۔ اگر اسے بالغ ہونے کے بعد یہ خیار کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے، تب بھی بعد میں اس سے یہ چوائس باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ ای بالخیار، اگرچہ وہ لڑکی خیار کے بارے میں نہیں جانتی ہے۔ فإن البکر اذا سکتت بعد البلوغ، کیونکہ باکرہ لڑکی جو ہے بالغ ہونے کے بعد اگر خاموش رہی، او العلم، یا پھر مطلب نکاح کے بارے میں جاننے کے بعد خاموش رہی، بناء علی انہا لم تعلم ان لها الخیار، یہ اس بنا پر ہے کہ اگر جب کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اسے خیار ہے، یبطل خیارها، تو اس کا جو چوائس ہے، خیار ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ فإن سکوتها رضا، کیونکہ لڑکی کی، باکرہ عورت کی جو خاموشی ہے وہ رضامندی ہے۔ ولا تعذر بالجہل، اور اسے جہالت ہے، یعنی لا علمی کی بنا پر اسے اس عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا
یعنی اس لڑکی کو خیار کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس چوائس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو یہ سمجھ کر ہم اس کو کیا نہیں کریں گے، عذر قبول نہیں کریں گے اس کا، بلکہ اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔ والجہل لیس بعذر فی حقها، اور باکرہ عورت کے حق میں جہالت اور لا علمی کوئی عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بخلاف المعتقدی، لیکن آزاد جس باندی کو آزاد کر دیا گیا اس کے برخلاف، اس کے اس میں اگر لا علمی کے مطلب نہیں جانتی ہے خیار کے بارے میں، تو اس کے حق میں وہ چوائس باقی رہے گا۔ وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اذا اعتقت الامۃ، اگر باندی اور لڑکی کو آزاد کر دیا گیا، ولہا زوج، اور اس کا ایک شوہر بھی ہے، چاہے وہ شوہر بندہ ہو یا پھر آزاد ہو، ثبت لها الخيار ہو، تو اس کے لیے چوائس کیا رہے گا، ثابت رہے گا، باقی رہے گا۔ فإن لم تعلم ان لها الخيار فجهلها عذر، اگر اس وقت بھی اس باندی لڑکی کو پتہ نہیں ہے کہ اسے چوائس ہے کہ نکاح کو توڑ دے یا پھر اسی کو باقی رکھے، تو اس وقت اس کے مطلب جہالت کو عذر مانا جائے گا۔ لأنها لا تتفرغ للتعلم، کیونکہ باندی لڑکی جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے فارغ نہیں ہوتی، یعنی خالی ٹائم نہیں ملتا اس کو، کیونکہ ہمیشہ وہ کام کرنے میں لگی رہتی ہے اپنے آقا کا۔ بخلاف الحرائر، لیکن جو آزاد عورتیں ہیں، آزاد لڑکیاں ہیں، ان کو کیا ہے، ہمیشہ ٹائم ملتا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، کیونکہ فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کیونکہ علم کا جو طلب کرنا ہے، حاصل کرنا، تمام مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ وبالتقصیر لا تعذر، اور اس میں کوتاہی کرنے سے، علم کے حصول میں کوتاہی کرنے سے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فإن قیل، اگر یہاں پر ایک نیا مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر کسی نے پوچھا، فإن قیل، اگر مسئلہ آیا، کلامنا فی البکر حال بلوغہا، ہمارا یہ جو کلام ہے یہ باکرہ کا، یہ کب کے بارے میں، یہ کب یہ کلام ہے، جب مطلب وہ باکرہ عورت بالغ ہو جائے، اس وقت مطلب یہ کلام ہے۔ وہی قبل البلوغ غیر مکلفۃ بالشرائع، اور باکرہ لڑکی جو ہے بالغ ہونے سے پہلے کیا ہے، شریعت سے مطلب غیر مکلف ہے، اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ قلنا، ہم جواب دیں گے، اذا راہق الصبی والصبیۃ، جب بچی یا بچہ اگر بالغ کے قریب ہو جائے، مراہق ہو جائے، یعنی بلوغت کے قریب ہو جائے، فإما أن يجب عليهما تعلم الایمان، تو یا اس کے ان دونوں کے اوپر ایمان کے بارے میں اور اس کے احکام کے بارے میں جاننا کیا ہے، واجب ہے۔ او یجب علی ولیہما التعلیم، یا پھر ان دونوں کے ولی کے اوپر کیا ہے، تعلیم، مطلب ان دونوں کو تعلیم سکھانا واجب ہے۔ ولا ينبغي ان يترك سدى، انہیں ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جانا ضروری نہیں ہے۔ قال النبی علیہ السلام، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اذا بلغوا سبعا، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ اذا بلغوا 10، اور انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج کا جو سبق ہے وہ سمجھے ہوں گے، تو آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آپ لوگ پڑھ کے آئیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔